بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سیشن اس کائنات کی وسعت کے بارے میں، کتنی بڑی ہوگی کسی کا کوئی اندازہ ہے؟ یہ کائنات، یہ دنیا کتنی بڑی ہے کسی کا کوئی اندازہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیے، پہلے کسی چیز کو، انسان کو اگر ناپنے کے لیے کیا ہے، میٹر کا استعمال ہوتا ہے، اور میٹر میں بھی انچز ہوتے ہیں، اس سے ناپا جاتا ہے۔ لیکن جب روڈ ناپنے کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں انچز بھی میٹر کام نہیں آئے، تو انسان نے اس کو کلومیٹر میں تبدیل کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے 1 کلومیٹر کتنے میٹر کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، 100 کا، 50 کا، نہیں، 1000 کا۔ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے۔ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب فضا کو ناپنا شروع کیا، یہ تو نیچے زمین کا مسئلہ تھا، جب فضا میں، جب ہوائی جہاز فضا میں اڑتا ہے یا فضا جو کچھ بھی ہے اس میں ناپنا، تو بالکل کلومیٹر بیکار نظر آیا، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں تو بالکل ایسا کھلا ہوا میدان ہے کہ وہاں پر ناپنے کے لیے نہ میٹر، نہ انچ، نہ کلومیٹر، سب بیکار ہوئے۔ تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو ناپنے کے لیے نمونہ بنانا تھا آئیڈیل، تو آخرکار ان لوگوں نے اس کو بنایا روشنی کی رفتار۔ اسے بولتے ہیں روشنی کی رفتار۔ وہ روشنی کی رفتار کیسے ہے؟ مثلا اگر آپ کو کھلے میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور روشنی کی کوئی لائٹ یا آ کر کوئی بھی روشنی 1,86,000 میل دور رکھ کے آن کیا جائے، اور پھر میدان صاف ہو، کوئی دیوار نہ ہو درمیان میں، تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ روشنی حرکت کرتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ کیسے 1,80,000 پر 6,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی حرکت کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ روشنی کے رفتار سے یہاں سے چلے تو ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل وہ رفتار طے کر دے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگاؤ دنیا سے چاند کتنا دور ہے، پتہ ہے کتنا دور ہے؟ 2.5 لاکھ میل دور ہے۔ 2.5 لاکھ 250 لیکس 2.5 لاکھ میل دور ہے۔ اور سورج کتنا ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ اور سورج جب طلوع ہوتا ہے نا جی، ہم کیا سمجھتے ہیں سورج طلوع ہوا روشنی آ گئی؟ نہیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا 9.5 کروڑ میل دور سے اس کی روشنی زمین پر پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ کیوں؟ روشنی چلنے کے لیے پر سیکنڈ 1,86,000 پر سیکنڈ کی حساب سے وہ دوڑتی ہے، اور چاند 1.5 سیکنڈ کے اندر اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ اتنا دور ہے لیکن صرف 1.5 سیکنڈ میں پہنچتا ہے، اور سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے، اور اس کی روشنی پہنچتے یہاں پر تقریباً 8.5 منٹ لگتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے قریب ترین تارہ ہے۔ اس سے بھی دور تارے ہیں، یہ بھی ایک تارہ ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے قریب ترین تارہ ہے، جس کی روشنی پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے تارے ہیں جو پیدا ہوئے نا، اس وقت سے ان کی روشنی پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 پر سیکنڈ کی رفتار میں دوڑ رہی ہے، ابھی تک دنیا میں آ کے نہیں پہنچی۔ ذرا اندازہ لگاؤ پھر کائنات کتنی بڑی ہے، ابھی تک نہیں پہنچی، آ رہی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا تارے، وہ اصل میں ہماری آنکھوں سے 5,000 تارے ہم دیکھ سکتے ہیں، دوربین سے 5 لاکھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہزاروں تارے ایسے ہیں ابھی ان کی روشنی پہنچی نہیں، دنیا میں آ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے، اور اتنی اسپیڈ سے آ رہی ہے، پر سیکنڈ وہ آ کر 1,86,000 میل سفر کر رہی ہے، لیکن آ کے ابھی پہنچی نہیں، اتنا دور ہے۔ جو سب سے قریب ترین تارہ ہے وہ سورج ہے، اور سورج اس دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے 15 لاکھ دنیایں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔
15 لاکھ زمینیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور فضا میں کوئی بندہ اس رفتار سے اوپر جائے، اس رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے اوپر جائے، تو اگر ایسے 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال تک 1 لائٹ ایئر بولتے ہیں اس کو سائنسی زبان میں، 1 لائٹ ایئر تک چلتا رہے، کیا اسپیڈ ہے اس کی پر سیکنڈ، کیسے بھاگ رہا ہے وہ؟ بھائی جب علم حاصل نہیں کرنا ہے نا تو ہمیں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ دے کے سنیں، خالی خولی سن کے جانا نہیں ہے، کچھ باتیں ذہن میں بھی لے جائیں کہ میں گجرات کا کیا ہے، یہاں پر نڈیاڈ میں آیا تھا، کچھ باتیں کہی گئی تھی جو میں نہیں بھلا سکا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سیکنڈ میں جس رفتار سے وہ جا رہا ہے وہ کون سی رفتار ہے؟ روشنی کی رفتار ہے، اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں بھاگ رہا ہے اوپر۔ ایسا بھاگتا 1 سیکنڈ گزرا، 1 منٹ گزرا، 1 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، لیکن جا رہا ہے 1 سال گزر گیا، 1 سال تو کہاں تک پہنچا ہوگا؟ وہاں تک 1 سال گزرنے پر بھی پہلا تارا آپ کو نظر نہیں آتا، اتنی دور ہے کائنات سے، اتنی دور ہے دنیا سے۔ 1 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 2 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 3 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 4 سال گزرنے پر پہلا تارا نظر آتا ہے، 4 لائٹ ایئر، 1,86,000 کے رفتار سے انسان اوپر فضا میں بھاگے اور 4 سال بھاگتا رہے تو تب جا کے اسے ایک پہلا تارا نظر آتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک تارا جس کے لیے یہ ہے، کروڑوں تارے جو ہم دیکھتے ہیں، تو کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ آپ کو معلوم ہوگا؟ اب یہ پوری کائنات پر رب العالمین کی قوت، قدرت کیسے ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ خالی میری کرسی جو ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمین کو لپٹی ہوئی ہے، وہ میری کرسی ہے خالی، اس پر عرش ہے، اس پر اللہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر کے مطابق کرسی وہ ہے جہاں پر رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تو جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ ایسی کائنات جس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ایک تارے تک پہنچنے کے لیے 4 لائٹ ایئر چاہیے، تو ایسے کئی کروڑوں تارے ہیں کائنات میں بکھرے ہوئے، ان سب کو لپیٹ کے وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ پورے زمین اور آسمان کے اوپر اس کی کرسی ہے، اور اس پر اس کا عرش ہے، عرش پر اللہ ہے، اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ کا یہ حال ہے، تو رب العالمین کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اور یہ سب کچھ اس نے بنایا تو تنہا بنایا۔ تو دنیا کے مقابلے میں یہ پوری کائنات سری لنکا کے ایک پوائنٹ کی طرح ہے، جس طرح دنیا کے میپ میں سری لنکا ہے، تو ایسے دنیا کو خوش کرنے یا اس کے مزوں کے لیے رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس کا خالق رب العالمین ہے، جس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی جو دنیا کی حقیقت نہیں ہے، ایسے رب کے سامنے تم دنیا کے لیے رب کو بھول جاتے ہو۔ اللہ نے کیا بہترین خطاب کیا ہے، دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈالی؟ رب کو بھول گیا، دنیا کو یاد رکھا۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، جو کچھ بھی عطا ہوا ہے دنیا میں وہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل چیز جو ہے وہ رب کے سامنے ایمان ہے، توحید ہے، جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جو وہ لے لیتا ہے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنے اندر رکھتا ہے۔